سقراط بولے، میں نے ان سے صبر و برداشت اور تحمل سیکھا ہے۔ برداشت، تحمل اور صبر، یہ ریت اگر پنپ جائے تو ہم ایک پرامن معاشرے کی جانب تیزی سے پیش قدمی کرنے لگیں۔ پچوانا کے مثالی معاشرے میں یہ ریت رواج بن کر پنپنے لگی ہے۔ آج بھی اس اکٹھ میں وہ نیک دل، بلند حوصلہ، باجرت اور قابل تقلید لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے درمیان شدید رنجشوں کو بھی عفو و درگزر کا تاج فضیلت پہنا کر مثالی معاشرے کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ ہم نے ذوق آوارگی میں پاکستان کا کریا کریا، نگر نگر چھان مارا، ریت رواج کا مشاہدہ کیا اور حاصل مشاہدہ و مجاہدہ کی صورت سفری مزاح پر مبنی ایک کتاب سفر نامہ چھاپ دی۔ ہمیں پورے پاکستان میں پچوانا جیسا مثالی معاشرہ کہیں دکھائی نہیں دیا، ماں سوائے اس ایک جھلک کے جو ہمیں ہنزہ میں دکھائی دی۔ ہماری گاڑی کا پہیہ ناکارہ ہو گیا، پنکچر والے نے نہایت مؤدب انداز میں ہمارا استقبال کیا اور بلا تاخیر ناکارہ پہیے کی مرمت میں مصروف ہو گیا۔ وہ نہایت انماق اور سرعت سے کام کر رہا تھا، جبکہ ہمارے ہمراہی زیادہ جلدی میں اودم مچا رہے تھے، اور جلد باز ایسے کہ جلد ہی گالم گلوچ پہ بھی اتر آئے۔ ہم نے مداخلت کر کے مارکہ حق و باطل میں کودنے کی کوشش کی۔ ابھی تک وہ شخص مٹی کی بت کی طرح خاموش ہمارے ہمراہی کی مغلظات سن رہا تھا۔ ہمیں قبق پر آتے دیکھ کر بڑے تحمل سے مخاطب ہوا، حضور اپنے دوست کو منع کیجئے، یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم نہ تو گالی کا جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلک میں ایسا کرنا سختی سے منع ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آپ کے دوست کا بلڈ پریشر خراب ہو جائے گا اور یہ بیمار پڑ جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عام سطح کے آدمی کی اخلاقی سطح کتنی بلند تھی کہ وہ بلا وجہ گالیاں بکنے والے اجنبی کی صحت کے لیے بھی فکر مند تھا۔ خیر، یہ ان کا مسلکی رویہ ہے، جبکہ پچوانا کے مثالی معاشرے میں یہ رویہ کسی ایک مسلک یا کسی خاص نظریے کا محتاج ہرگز نہیں۔ یہ انسانی سطح پر پنپنے والا وہ مثالی رویہ ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ پچوانا کا مثالی معاشرہ مکالمے کی اساس پہ قائم ہے، جس سے ہر بات کا حل نکل سکتا ہے۔ مکالمے کے اولین باقاعدہ صورت گری رب کائنات کے فرشتوں سے خطاب کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، جب وہ اپنی نورانی مخلوق کو خاکی مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم فرماتے ہیں۔ سب نے خدائی حکمت کی حاکمیت کو تسلیم کیا، سوائے ابلیس کے، جسے اپنی دانش کا غرور تھا۔ اگر وہ تحمل، برداشت اور انکساری سے مکالمہ سنتا تو یوں راندہ درگاہ نہ ہوتا، زمین کی دربدری کے بجائے آسمانوں پر اڑتا پھرتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں انا آڑے آ جاتی ہے وہاں مکالمے کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ مکالمے کے اساس پر سقراط نے قدیم یونانی تہذیب استوار کی۔ اس مکالمے کی راہ پر بعد میں جان لاک نے یورپی تہذیب ہموار کی، جبکہ مکالمے سے دوری کی بنا پر ہم نے اپنی تہذیب باہمی فتنہ و فساد سے دوچار کی۔ اگر ہم پچوانا کی اس مثالی معاشرے کو ایک مثال بنا کر اپنے ملک میں مکالمے کو رواج دیں تو کامل یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا پورا ملک مثالی معاشرے میں ڈھل سکتا ہے۔ اور اگر انہی بنیادوں پر ہم عالمی سطح پر ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں تو ایک ایسا پرامن عالمی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے جسے ہم بلا تعامل زمین پر جنت کا نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ مکالمہ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ہم دوسرے کی درست بات کو تسلیم کریں اور اس کی تعظیم میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ آدمی خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ اگر غلطی تسلیم کر لے تو اس کا سفر انسانیت آسان ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم غلطی تسلیم نہ کر کے ایک نئے جھگڑے کی ابتدا کر دیتے ہیں۔
بعض لوگ تو نہایت سوچ سمجھ کر غلطیاں کرتے ہیں اور ان کو پردہ اخفا میں بھی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ اگر کوئی ان کی غلطی پکڑتا ہے تو وہ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا تو اور بھی مشکل کام ہے کہ اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ غلطیاں اتنی پاکیزہ و برگزیدہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ اگر کوئی ناہنجار انہیں پکڑنے کی جسارت کرے تو وہ مہارت کا لٹ لے کر اس وقت تک پیچھے پڑے رہتے ہیں جب تک اپنی غلطی چھڑا نہیں لیتے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است۔ آج ہم پچوانا کے مثالی معاشرے کو دیکھ کر اپنی ایک سنگین غلطی کا اعتراف بھی کیے دیتے ہیں۔ کالج کا زمانہ تھا۔ ڈگری کالج کوٹلی میں پروفیسر سرور ملک نے ڈانٹ پلا کر ہمیں جماعت سے بے دخل کیا تو ہماری انا سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ ذہن کے کسی خانے میں شاید یہ فطور بھی مستور تھا کہ پدرم سلطان بود اور فی الوقت بھی ابا حضور ضلعی حاکم کے عہدے پر مامور، پس پروفیسر صاحب کو باہر آنے کی دھمکی دے کر نکل پڑے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب طلبہ کی سیاست نے تعلیمی اداروں کا ماحول مقدر کر رکھا تھا کہ طالب علم باقاعدہ مسلح ہو کر کالج جاتے تھے۔ ہم بھی اسی حالت کی خجالت میں مبتلا تھے۔ نہ جانے کون سا سانحہ ہو جاتا، لیکن پروفیسر صاحب کی عظمت دیکھیے کہ لیکچر کے فوراً بعد ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولتے ہیں، عزیزی اس وقت آپ غصے میں تھے، لیکن ذرا تحمل سے سوچئے کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر غلطی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، اور اگر ہماری ہے تو ہم مانگ لیتے ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھیے کہ غلطی تسلیم کرنے والا عظیم ہوتا ہے۔ اس وقت تو شاید ہم عظمت کی پھوٹ میں آ گئے تھے اور فوراً معذرت کر لی، لیکن جب بعد میں احساس ہوا کہ اس ایک معذرت نے ہمیں نہ صرف ایک نادیدہ سانے سے بچا لیا بلکہ عمر بھر کا درس بھی دے دیا، اما بعد ہمیں کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی غلطی کی معذرت کرنے پر کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی۔ نوبت بائی جا رسید کہ ہم اپنی غلطی پر بچوں سے بھی معذرت کرتے پھرتے ہیں۔ آج پچوانا کے اس مثالی معاشرے کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد اس بات پر راسخ ہوئے کہ معافی مانگنے سے نہ صرف عظمت ملتی ہے بلکہ معاشرے میں جنت جیسا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔